الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ملحدین کے معجزات پر اعتراضات اور ہماری طرف سے مدلل جوابات۔ لیکن اس سے پہلے آپ لوگ اگر نئے ہو تو ہمارا چینل سبسکرائب کرے تاکہ ہمارا چینل میں جو آپشن ہے لائیو کا وہ کھل جائے اور ہم آن لائن درس شروع کریں۔ تو ملحدین کا پہلا اعتراض یہ ہے معجزات عقل کے خلاف ہے۔ ملحد کہتا ہے معجزہ فطرت کے قانون کو توڑتا ہے، اس لیے عقل کے خلاف ہے۔ یہ اعتراض ہے۔ ہماری طرف سے جواب یہ ہے فطرت کے قوانین اللہ کی بنائی ہوئی عادت ہے، یہ کوئی ایسا اصول نہیں جو بدل ہی نہیں سکتا۔ اللہ چاہے تو اپنی عادت بدل دیتا ہے۔ قرآن میں ہے سنت اللہ ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا۔ نمبر 2، معجزہ قانون کو نہیں توڑتا، کچھ وقت کے لیے معطل کرتا ہے۔ جیسے دوا کے بغیر کبھی مریض ٹھیک ہو جاتا ہے، کمزور چیزیں کبھی مضبوط چیز کو شکست دیتی ہے، انسان خود بھی بہت سے قدرتی قوانین کو بدل لیتا ہے، جیسے ہوائی جہاز، راکٹ وغیرہ۔ جب انسان یہ سب کر سکتا ہے تو اللہ کیوں نہیں؟ نمبر 3، عقل یہ نہیں کہتی کہ معجزہ ناممکن ہے، عقل صرف یہ کہتی ہے کہ یہ عام حالات کے خلاف ہے، لیکن ناممکن نہیں کہتی۔ تو یہ پہلا اعتراض اور اس کے جواب تھے۔ دوسرا اعتراض، ملحدین کہتے ہیں معجزات کی کوئی سائنسی شہادت نہیں۔ ہم جواب دیتے ہیں معجزے سائنس کے تجربات کے لیے نہیں آتے، ان کا مقصد نبوت کی سچائی ثابت کرنا ہوتا ہے۔ سائنس صرف ان چیزوں کو مانتی ہے جو بار بار دہرائی جا سکے، مشاہدے میں بار بار آئے۔ معجزہ اگر بار بار دہرایا جائے تو وہ معجزہ ہی نہیں رہتا، عام عادت بن جاتا ہے۔ اس لیے سائنسی تجربہ معجزے کے دائرے میں ہے ہی نہیں۔ دوسرا اعتراض اور دوسرا جواب۔ اب ہم تیسرا اعتراض ذکر کریں گے اور اس کا جواب ذکر کریں گے۔ تیسرا اعتراض یہ ہے ملحدین کہتے ہیں معجزات صرف کہانیاں ہیں، تاریخی نہیں۔ جواب یہ ہے قرآن مجید کی سب آیات متواتر ہیں۔ قرآن دنیا کی واحد کتاب ہے جو لفظ بلفظ لاکھوں انسانوں سے منتقل ہوئی ہے۔ اسی قرآن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آگ میں سلامتی پانا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مردوں کو زندہ کرنا سب تفصیل سے موجود ہے۔ نمبر 2، نبی علیہ السلام کے معجزات صحیح حدیث میں موجود ہیں، مثلا چاند کا 2 ٹکڑے ہونا، توڑے کھانے کا بہت ہو جانا، پانی کا انگلیوں سے جاری ہونا، یہ سب صحیح اسناد سے ثابت ہے، کہانی نہیں ہے، یہ کہانی نہیں ہے۔ چوتھا اعتراض، معجزے فلم میں کیوں ریکارڈ نہ ہوئے؟ معجزے فلم میں کیوں ریکارڈ نہیں ہوئے؟ ان جاہلوں کو ہم جواب دیں گے معجزہ کا مقصد تماشا نہیں ہوتا، معجزہ ایک خاص قوم کے سامنے ہوتا ہے تاکہ نبوت ثابت ہو۔ اگر معجزے ہر وقت ریکارڈ ہو جاتے تو ایمان غیب پر نہ رہتا، آزمائش ختم ہو جاتی،
ہر آدمی کو زبردستی ایمان لانا پڑتا۔ اللہ ایمان کو امتحان رکھنا چاہتا ہے، زبردستی نہیں۔ 5 نمبر اعتراض، ملحدین کہتے ہیں اگر معجزے سچے تھے تو آج کیوں نہیں ہوتے؟ جواب سن لیں۔ نبوت ختم ہو گئی ہے، اس لیے نئے معجزات بھی ختم ہو گئے، لیکن کرامات آج بھی ہے۔ قرآن میں ہے، سورۃ مریم علیہ السلام کے پاس بے موسم پل آنا کرامت تھی۔ اولیاء اللہ پر اللہ کی طرف سے آج بھی کرامتیں ظاہر ہوتی ہے، لیکن وہ معجزہ نہیں کہلاتے کیونکہ وہ نبوت کی دلیل نہیں۔ 6 نمبر اعتراض یہ ہے، ملحدین کہتے ہیں دوسرے مذاہب میں بھی معجزات بیان ہوتے ہیں تو کون صحیح ہے؟ جواب سن لیں۔ اسلام کی تاریخ سب سے محفوظ ہے، دیگر مذاہب کی کتابیں بدل چکی ہے، راوی معلوم نہیں، سند نہیں۔ اسلام میں قرآن محفوظ، حدیث محفوظ، راوی معلوم، واقعات کی سند موجود۔ نمبر 2، قرآن خود زندہ معجزہ ہے، دنیا کی تمام طاقتیں مل کر بھی قرآن جیسی ایک صورت نہ لا سکی۔ اس چیلنج کو 1400 سال ہو گئے ہیں، کسی نے مقابلہ نہ کر سکا۔ یہ اسلام کی حقانیت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ تو اختتام پر ہم یہ پیش کریں گے کہ ملحد کا حقیقی مسئلہ معجزہ نہیں، اصل مسئلہ یہ ہے کہ وہ خالق کو نہیں مانتا، اس لیے خالق کے کاموں کو بھی نہیں مانتا۔ جب خالق مان لیا جائے تو معجزہ ماننا مشکل نہیں رہتا۔ تو یہ چند اعتراضات ہم نے ذکر کیے اور ہم نے اس کے تحقیقی جوابات دیے۔ تو یہ پہلے تو یہ خود سیکھ لے اور پھر دوسرے کے ساتھ یہ شیئر کرے اور یہ بار بار یہ دہرائیں تاکہ آپ کو یہ جوابات ذہن میں آ جائے اور آپ ملحدین کو جوابات دے۔ جزاکم اللہ احسن۔